نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 2، آیات نمبر 25-26 تا 35-36۔ قال رب اشرح لی صدری، کلام الہی کا شرف حاصل کرنے کے بعد، منصب رسالت عطا کرنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ تمام تر توجہات اللہ کی طرف متوجہ کی اور فرمایا رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار کھول دیجئے میرے لیے میرا سینہ، ویسر لی امری، اور آسان کیجئے میرے لیے میرا کام، واحلل، اور کھول دیجئے عقدۃ من لسانی، گرہا میرے زبان سے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ لے میری بات، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور بنا دیجئے میرے لیے وزیر، مددگار، من اہلی، میرے خاندان میں سے۔ ہارون علیہ السلام اخی، جو میرا بھائی ہے، اخشدد ہارون اخشدد، اشدد کے مضبوط ہو جائے بھی، اس پر ازری، میری کمر، واشرکہ فی امری، اور شریک کیجئے اس کو میرے کام میں، کی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم پاکی بیان کریں تیری بہت زیادہ، ونذکرک کثیرا، اور یاد کرے تجھے بہت زیادہ، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تجھے دیا گیا جو تو نے سوال کیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ مذکورہ آیتوں میں منصب رسالت کی عظیم تر ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا رب العالمین، اس منصب رسالت کو آپ کے مدد کے بغیر میں پوری نہیں کر سکتا۔ راستے میں جو تکالیف مصائب آئے، مجھے اس کے برداشت کرنے کا حوصلہ دیجیے، اور یا رب العالمین آپ کے بغیر میرے اندر وہ حوصلہ، وہ ہمت نہیں ہو سکتی۔ دعا کی کہ رب اشرح لی صدری، یا رب العالمین میرا سینہ کھول دیجئے، میرے سینے میں وسعت عطا فرما دے، جو علوم نبوت کا متحمل ہو سکے۔ سینے کے وسعت سے مراد صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، اور ظاہر ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جلالی تھا، کلیم اللہ تھا، بادشاہ وقت جابر تھا، ظالم تھا، اور قوم بنی اسرائیل سرکش تھی۔ تو دعا کی کہ میرے لیے میرا کام، میرے دین کے کام کے لیے میرا سینہ اوپن کیجئے، کھول دیجئے۔ دوسری دعا یہ کی کہ ویسر لی امری، میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دیجئے۔ مشکل کام تدبیر کے تابع نہیں ہوتی،
کہ آپ ایک مشکل کو تدبیر سے سر کریں گے اور تدبیر سے آسان کریں گے، نہیں، بلکہ یہ عطیہ خداوندی ہوتی ہے اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مشکل سے مشکل کام بھی آسان فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ یا اللہ ہم پر مہربانی فرما ہر مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے، کیونکہ ہر مشکل کام کا آسان کر دینا یا اللہ آپ کے قبضہ میں ہے، آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تیسری دعا یہ کی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میرے زبان کی جو بندش ہے اس کو کھول دیجیے تاکہ لوگ میرے کلام کو سمجھے، میرے گفتگو کو سمجھے۔ زبان کی لکنت اور بندش کا واقعہ تو معروف تھا، مشہور تھا کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے صندوق میں ڈالا، صندوق کو پھر دریا میں، اور پھر تفصیل قصہ ہے آگے بھی پڑھیں گے۔ پھر وہ دودھ نہیں پیتا تھا، دودھ پلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو طلب کیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے داڑھی پکڑ لی، ایک زوردار تمانچہ رسید کیا۔ بعض روایات میں کہ چڑی سے فرعون کے سر پر مارا۔ فرعون کو غصہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ آسیہ بی بی نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے جس کو کسی چیز کے عقل و شعور نہیں ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو تجربہ کر لیں۔ تجربہ یہ کیا کہ ایک پلیٹ میں تشت میں آگ کے انگارے اور دوسرے پلیٹ میں جواہرات اور زیورات وغیرہ رکھ دی۔ اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی عام بچہ تو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا رسول و نبی بننے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواہرات میں ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر جبریل امین نے اس کا ہاتھ آگ کے پلیٹ میں ڈال دیا، اور اس نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی۔ فرعون کو یقین ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے یہ شرارت کی اساس اور بنیاد پر نہیں ہے۔ اس واقعہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک قسم کی تکلیف پیدا ہو گئی، جس کو قرآن نے عقدہ سے تعبیر کیا۔ پھر تو یہ اسی لیے دعا کی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ لیکن غور کیجئے کہ پہلے جو دعائیں ہے رب اشرح لی صدری، یہ اللہ سے مدد کی درخواست ہے۔ تیسری دعا اشرح لی صدری میں کمزوری کی ازالہ کی درخواست ہے، اور ظاہر ہے کہ دعوت و رسالت کے لیے زبان کا طاقت اور فصاحت بلاغت ضروری چیز ہے۔ پھر چوتھی دعا میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو شریک رسالت کرنے کی دعا کی۔ روایات میں ہے کہ وہ افصح منی لسانا، فرمایا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعمال رسالت اور دعوات رسالت سر انجام دینے کے واسطے یہ دعا متعلق ہے اور اس کے اسباب کے ساتھ متعلق ہے، اور سب سے پہلے اہم اس کو قرار دیا کہ ان کا کوئی نائب ہو، کوئی وزیر ہو جو ان کی مدد کر سکے۔ وزیر کا تو اصل معنی بوجھ اٹھانے والا ہے، جو شخص ذمہ دار ہوتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، اس کو وزیر کہتے ہیں۔ تحریکی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، ریاستی معاملات میں اعوان انصار کو وزراء کہتے ہیں، نائبین کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو کوئی حکومت دیتا ہے، امارت سفرد فرماتے ہیں، تو پھر نیک وزیر بھی دیتے ہیں اگر نیت خالص ہے، جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اور رواہ ابو داود عن القاسم ابن محمد، حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے جو وزیر طلب فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ من اہلی، کہ یہ وزیر میرے خاندان سے ہو، اقارب سے ہو، رشتہ داروں سے ہو۔ اور خاندان اور اقارب کا فرق جو ہے وہ عادات و اطوار اور طباع میں ایک مناسبت رکھتے ہیں، باہمی الفت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ تو فرد کو بھی متعین کیا کہ میرا جو بھائی ہے سیدنا ہارون علیہ السلام، اس کو وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا ہارون علیہ السلام 3-4 سال سے موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے اور 3 سال پہلے وفات پائی۔ کَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم دونوں مل کر تبلیغ کا، دعوت کا اور آپ کے کام بھی جاری رکھ کے آپ کے تسبیح اور تحلیل بھی بیان کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تسبیح اور تحلیل تو ہر انسان تنہائی میں جتنا چاہے کر سکتا ہے، ساتھی کا ہونا ضروری تو نہیں ہے۔ لیکن حضرت استاد فرمایا کرتے تھے کہ ساتھی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، اور کثرت کا سبب صحبت ہوتا ہے۔ مصاحب، آیت نمبر 36 میں فرمایا لقد قد اوتیتا، قال قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کی درخواست منظور کر لی۔ 5 دعائیں کی اور پانچوں دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے، اور آخر میں سب دعاؤں کی قبولیت کی بشارت بھی سنا دی۔ مزید تفصیلات اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز۔